آج ساحل الدین کا میں نے کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں، اور اگلے کلپ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا علم جاہل ہوتا ہے اور جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی، اس کے بعد ابو جہل کی مثال دی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی نا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے کہاں فرمایا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے، بلکہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک ایسی بات کو منسوب کیا جو اللہ نے کہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کی مثال دی۔ پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاہل اور لا علم میں کیا فرق ہوتا ہے، اگنورنٹ اینڈ انویئر۔ جاہل انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس حق بات آ گئی ہو، جو حقیقت کو جانتا ہو لیکن اپنی ضد، انا، نفرت یا بغض کی وجہ سے سچ بات کو جھٹلائے۔ ابو جہل بہت سمجھدار انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنی ضد، انا کی وجہ سے وہ ہمیشہ حق کو جھٹلاتا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اسلام دین حق ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ قائم رہا، اس لیے اس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جاہل بھی تھے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں لفظ امی کا یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے جو شخص پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اس کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین استاد تھے، سب سے بڑے معلم۔ لیکن مجھے آپ پہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ جب آپ سے کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کے شاگرد ہوتے ہیں، آپ کس طرح ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی جاہل، تمہیں کچھ نہیں معلوم، خواتین بھی جاہل، یہ بھی جاہل، وہ بھی جاہل۔ سب سے بڑا جاہل انسان میری نظر میں وہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے اور صرف ایک وہی عقل مند ہے اور اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کا طریقہ بیان کیا ہونا چاہیے، اس کو اپنے لفظوں کا چناؤ کس طرح کرنا چاہیے۔